سلطان بہو کے وہ خلیفہ کہتے ہو جائے گا تو ہو جاتا. پھر کوئی بندہ آگے کہتا یہ نذرانہ ڈال دیا تو کام گردن جھکاتے کہتے اپنے پیسے نکال کے لے جا, تیرا کام کوئی نہیں ہونا. ایک دفعہ کچھ سید زادیاں آ گئیں, انہوں نے آ کے نا اس زمانے میں 100 روپیہ سمجھ لے کہ آج کل 1,00,000 روپیہ بابا جی کے نذرانے والے گلے میں ڈالا اور آ کے کہا کہ بابا ہمارے نا ایک بچے کو سزائے موت ہو گئی اور حلفاً بتاتے ہیں کہ ناجائز پھانسی کا حکم ہوا ہے, تو تیری رب رسول کی بارگاہ تک رسائی ہے, مہربانی کا, سیدوں کا بچہ ہے, مہربانی کا. بابا جی نے گردن جھکائی اور کہا اپنا 100 روپیہ نکال کے لے جاؤ, مشکل ہے بچہ بچے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. سید آدمیاں تھی, روتی ہوئی لوٹ گئیں. بچے کی نانی زندہ تھی, ان کو جا کے بتایا تو وہ رونے لگ گئیں, کہنے لگی تمہیں بات نہیں کرنی آئی, اللہ کے بندے بڑے نرم دل ہوتے, تمہیں منانا نہیں آیا, ورنہ یہ ہو سکتا تھا. میں جاتی ہوں. وہ آئی 100 روپیہ ڈالا اور بابا جی امیر صاحب کے پاس بیٹھ کے کہنے لگی بابا بات یہ ہے کہ ہم سید ہے سارا ہمارے گھرانے کا, پر چلو آج تک رسائی تیری ہے, آج کل تیرے تعلقات مضبوط ہے تو مہربانی کر, کوئی غلط بات نہیں, بچے کو پھانسی غلط ہو رہی, مہربانی کر. بابا کہنے لگا اماں میرے بس میں نہیں, میں بھی تو اللہ کا کمزور بندہ ہوں نا, مالک کا کمزور بندہ ہوں, وہ ضروری نہیں, دعا پہ فضل ہوتا ہے, اگر اس کی مشیت ہو تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے. تو اماں یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اماں رونے لگ گئی, کہنے لگی کوئی نہیں, میں قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گی, میں کہوں گی کہ میں نے بتایا تھا میں سید ہوں, اس نے توجہ ہی نہیں کی, میرا کوئی خیال ہی نہیں کیا. بابا صاحب فرمانے لگے اماں پیسے نہ نکالنا, جا تیرا کام ہو جائے گا, جا تو ہو گیا تیرا مسئلہ ہو جائے گا. وہ آپ پیسے رکھتے تھے تو سال کے بعد 6 مہینے کے بعد جا کے حضرت سلطان باؤ کو دے کے آیا کر, وہ وہاں لنگر میں یا کسی جگہ خرچ کرتے. جس دن اس بچے کی پھانسی کا وقت تھا نا, تو وہ بابا جی حضرت سلطان باؤ کے پاس چلے گئے. حضرت سلطان باؤ کے مزار پہ جو دوست گئے ہیں یا میرے ساتھ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گڑھ موڑ سے یوں مڑتے آگے دربار ہے, تو گڑھ موڑ پہ حضرت سلطان باہو ان کے استقبال ان کو وہاں پتہ چل گیا کہ وہ آ رہا ہے. آئے دروازے گڑھ موڑ تک, مرید ساتھ تھے. حضرت سلطان باہو کہنے لگے یار تو نے اچھا نہیں کیا, اپنے خلیفے تو نے اچھا نہیں. کہنے لگے حضور چارہ کوئی نہیں تھا, سید زادیاں آ گئی تھی, حضور کا خاندان تھا, میں کیا کرتا. مرید کہتے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہنے لگے مجبوری تھی, کیا کرتا, کدھر جاتا, حضور کا خاندان تھا. کہا تو نے اچھا نہیں, کہتے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ تو نے اچھا نہیں کیا. وہ کہتے ہیں حضور کا خاندان تھا, اس کا معنی کیا ہے. کہتے تھوڑی دیر گزری, بچہ وہاں سے رہا ہو گیا, حضرت سلطان باہو کے خلیفہ کا انتقال ہو گیا, وہ وصال کر گئے, وصال ہو گئے. آپ نے جنازہ پڑھایا, دفن کیا, تو غلام کہنے لگے حضور یہ ماجرا کیا ہے. آپ فرمانے لگے اس نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ مولا جناب اسرائیل نے اس دن کسی نہ کسی کی روح لینے جانا ہے نا, تو میری لے جائے. اب سید زادیاں دروازے پہ آ گئی ہے, تو سادات کو تو خالی نہیں نہ بھیجا جا سکتا, مصطفیٰ کا خاندان ہے, حضور میری روح لے جائی جائے اور اس سید زادے کو چھوڑ دیا جائے. فرمائے اس نے اللہ کے حضور قربانی دے کے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا حضرت بازید, جاگیردار تھے, دنیا دار تھے, بہت بڑے مالدار تھے. فرماتے مذہب کی طرف میرا رجحان نہیں تھا. چوتھی شادی کی بی بی راستی کے ساتھ. بی بی صاحبہ بڑی نیک تھی. بی بی صاحبہ کہتی ہے میرا دل کرتا تھا میرا خامد بھی نمازی ہو جائے, اور عام دنیا دار نہیں تھے, 7 جاگیروں کے مالک تھے, تو بہت بڑے جاگیردار تھے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد. بی بی صاحبہ کہتی ہے نمازی بنانا تھا خامد کو. میں کونسلر صاحب نوں میں کیا ماشاءاللہ جیت گئے ہو, کہندے ہاں جی. میں کہندے جی کوئی حکم ہوئے تو میں دسو. میں کیا حکم ہے کہ تسی اپنے ہلکے دے بندیاں دی ڈیوٹی لانی, کیڑا نماز حاضری لانی ہے, کیڑا نماز پڑھنا ہوندا تے کیڑا نہیں ہوندا. کہنے لگے بڑے سیانے نکلے ہو, پہلا مینوں ہی مسیتے واڑ چھڑیا جی, میں جاؤں گا تو دوجے دی حاضری لاؤں گا نا. تو خاوند نمازی بنائے گا بیوی کو تو اس سے پہلے خود بنے گا تو بنائے گا نا جی. تو اگر خاوند کہہ دے تو پڑھیا کر, میرے پیچھے نہ لگی کیونکہ جنی کو تو پڑھنی اونی میں پڑھنی ہے نا. تو آج میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا بچے وہ کام نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں, اور میں نے جمعے میں بھی کہا تھا بچے وہ کرتے ہیں جو ہمارا عمل دیکھ کے بچے چلتے ہیں, صرف بات پہ عمل نہیں کرتے. بی بی راستی کہتی ہے میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس جگیردار کو, وڈیرے کو, اس موٹے بڑے چودھری کو میں نے نمازی بنانا اور بنا کے دکھانا ہے نمازی. بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ جس خاتون کی بھی باری ہوتی تھی, 4 بیویاں ہوتی تھی, وہ
اس کا حق ادا کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے آرام کرتے. ان کا جو خادم تھا ملازم، وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا، سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا. تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا، میں جاؤں گی. کہ میں آدھی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے حاضر ہوئی. تو کیسے آئی؟ میں نے کہا بی بی ہوں، آ گئی ہوں، تو اب مہربانی کریں. میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں. چل دبا دے. بی بی کہتی ہے پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لیے جگا دوں، یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے. تو بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں حضرت بازید؟ کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں، خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی. اس گھر میں رہنا ہے تو سانس اونچا نہ لینا. پتہ ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی؟ خبردار. کہتے میں چپ کر کے آ گئی. اگلے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرف، پھر آ گئی ہے. میں نے کہا اب میرے خاوند ہے، میرے سر کے تاج ہے، پیر دبا دوں؟ دبا دو. کہتے میں نے 10 منٹ پیر دبائے تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگا دوں. میں نے جلال فرمایا. کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں، تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والی؟ چل دوڑ جا. بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں 10 دن جاتی رہی. کتنے دن؟ انہوں نے سختی بھی کی، برا بھلا بھی کہا، اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا. کہتی ہے 10ویں دن میں گئی تو حضرت بازید کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں، یہ باز نہیں آئے گی. اور چلو ہے بھی تو میری بیوی، غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی، کہہ بھی نماز کر رہی ہے. کہنے لگے اگر میں سویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی، تو دوبارہ تو نہیں آئے گی. یہ دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ. سویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے پہ تو میری جان چھوڑ دے گی تو؟ بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی، آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائیں. کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے، ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات، سویرے جگا دینا. بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی، وہ رات میں سوئی نہیں. کہتی میں ساری رات رو کے گزار دی، ساری رات، اور بیدار رہ کے گزار دی. سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا، بغل میں مصلی لیا، خامد کو بیدار کیا، وضو کرایا، اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے. اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہیں تک تھا، میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں، میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی، وہ تیرے قبضے میں ہے، مقلب القلوب ہے، فضل کار اس کا دل بدل دے. فرماتی ہے میں روتی رہی، 2 رکعتیں پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی، اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا. کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو؟ میں نے کہا جی نہیں جگاتی. میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگاوا کروں گا، میں تجھے جگاؤں گا. آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے، میں پہلے ہی نمازی تھی. جب ان 2 نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا. حضرت عمر بن عبدالعزیز عراق میں رہنے والی ایک عورت تھی. اس عورت کا خامد فوت ہو گیا تو 5 بچیاں یتیم تھی. وہ عراق سے چلی اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئی کہ آپ میری بچیوں کا وظیفہ لگا دیں. وہ کہتی ہے جب میں پہنچی نا یہاں تو اب تو استقبال، آنا جانا بڑے معاملات ہیں. اب تو بچی کی بارات آئے اور 5 7 10 20 لوگ دروازے پہ کھڑے نہ ہو تو بارات ناراض ہو جاتی ہے. کہتے ہمارا استقبال ہی کسی نے نہیں کیا. تو استقبال تو اب اس طرح ہے جس طرح نشہ نہیں ہوتا، یہ استقبال کی حالت ہے، امیروں سے لے کے غریبوں تک. مجھے پوچھا ہی نہیں کسی نے، کرسی نہیں دی، آگے نہیں بٹھایا، یہ والا معاملہ ہے.